محبت میں حضرت ابراہیم کا بھی اسٹیچو بنایا ہوا تھا، حضرت ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا بھی فوٹو بنایا ہوا تھا، اسٹیچو بنا کر کے رکھا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ جی جناب علی ہم دین ابراہیم پہ یہی ہماری محبت ہے اور ہم محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، چنانچہ مکہ فتح ہوا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے اسٹیچوؤں کو نبی علیہ السلام نے چھڑیوں سے مار مار کے گرایا اور کہا قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یہ بت پرستی اب نہیں چل سکتی۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو جلن ہے، حسد ہے، ان کو یہ ہے، ایک تو یہ کہ نبی ان میں آیا اور یہ لوگ اس آخری نبی کے ماننے والے ہیں، یہ جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ اس نبی کو پہچانتے ہیں یہودی اور یہ کرسچن یہ نصرانی، یہ اس نبی کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے یہ، کیوں؟ حسد میں، بغض میں، چھوٹے ہو جائیں گے، کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر اتنے ہزار نبیوں کو بھیجا ہے، ہم سب سے بلند و بالا ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ رہیں؟ یہ سب تو کتے اور خنزیر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پوری دنیا کتے اور خنزیر کی طرح ہے، ہم ہی سب سے بڑے ہیں، حکمرانی سیادت۔ یہودی جو اسرائیل ہے، اسرائیلی جو ہیں فلسطین کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ چند لوگ ہیں، لیکن ان کے پیچھے چونکہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو ایک پھونک، مسلمان پھونک دیں تو یہ کمینے ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہماری پھونکوں کے اندر بھی تو وہ قوت ہونی چاہیے نا، ہمارے اندر وہ قوت ہے ہی نہیں، ہمارے اندر تو وہ قوت ہی سلب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ نے ہمیں گھسیٹ کر اپنے نقش قدم پہ لگایا ہوا ہے، اپنے طریقے پہ لگایا ہوا ہماری زندگی، ہم قرآن سے رشتہ توڑ چکے، نماز سے رشتہ توڑ چکے، اللہ کی توحید سے رشتہ توڑ چکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں معلوم، اپنی تاریخ کا ہم کو کچھ پتہ نہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہم نے فلمیں، سینما ہال اور تھیٹر اور ناول اور میگزین اور یہ اور وہ غلط سلط علم گلم برے لوگوں باطل لوگوں سے ہم نے لینا سیکھ لیا، تو پھر ہم کہاں قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، قرآن جو ہمارے پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم اس قرآن کو سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، تو بتاؤ پھر وہ ہم کہاں جائیں؟ پھر ہمارا وہی حشر ہونے والا ہے، تو ہماری پھونکوں میں ہماری جسموں میں قوت اور طاقت کہاں سے آئے گی؟ ہماری دعاؤں میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر قائم و دائم رہو، اس قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کرو، قرآن کو پڑھو، حرفن حرفن پڑھو، لفظن لفظن پڑھو، ترجمہ معنی قرآن الحمدللہ ہر زبان کے اندر موجود ہے، تمل کے اندر، اردو کے اندر، کیرلا کے اندر، سنگھالی کے اندر، ہر ہندی کے اندر، ہر زبان میں موجود ہے، اس کے اندر دیکھو، اس کی تاثیر کو سمجھو، یہ قرآن بڑا مؤثر کلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو پڑھو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اٹھا لو گے جب کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر کوئی گالی دینے والا گالی دے، کوئی برائی کرنے والا برائی کرے، صرف وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، تم اپنے راستوں پہ چلو گے، جس طرف جاؤ گے تمہیں قرآن والے کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ماشاءاللہ یہ قرآن کے سچے اور پکے دائی۔ لیکن آج دیکھیں، اس لیے میرے عزیزو بات زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں وقت بھی آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہ رہا، مختصر یہ کہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اور آج تک الحمدللہ عربوں میں جب یہ قرآن اترا تھا، عرب جب بھی اس میں کوئی ایک آیت کریمہ بنا کر کے اس کی طرح کوئی نہیں لا سکا۔ آج بھی کرسچن موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، عربی بولتے ہیں، لبنان ہے، فلسطین ہے، اور آپ کا مصر ہے، اور آپ کا عراق ہے، اور آپ کا کیا کہتے ہیں بیروت ہے، سارے مغرب ہے، موراکو ہے، سب عربی بولتے ہیں، بڑے بڑے اخبار نکالتے ہیں، بڑے بڑے ٹیلی ویژنوں پر کرسچن لوگ اپنے اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں، ریڈیو پر سب کچھ پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، مدبرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے بدعان ہیں، لیکن آج بھی کسی مائی کے لال کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ قرآن کریم جیسا کوئی ایک سورت کیا ایک آیت کریمہ ہی پیش کر سکے۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، عربی جو سمجھتے ہیں نا، ان کے اوپر قرآن کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا روب ہوتا ہے۔ ایک مثال میں دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب عرب تھے، عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے کلام اللہ، عربی زبان میں کیا کہا،
میں آپ کے سامنے پڑھوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ سمجھا؟ لیکن ایک عرب کو بولو سمجھ گیا کیا کہا ہے میں نے. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا. لیکن ایک عرب جو زبان کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں سنتے تھے, نہ کبھی بیٹھتے تھے, نہ اٹھتے تھے, نہ جانتے تھے. روکا ہوا تھا لوگوں نے, مت جانا اس کے پاس, اس کے کلام میں جادو ہے, اس کی باتوں میں سحر ہے, ایک دفعہ سن لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہ ہو جاؤ گے, باپ داداؤں کے دین سے پھر جاؤ گے. ایک دفعہ سوچے کہ یہ چراغ ہی بجھا دو, بات ہی ختم ہو جائے, اندھیرا ہو جائے گا, محمد کو ختم کر دو. صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے نکلے. راستے میں ایک صحابی نے دیکھا کہ بڑے تیز ترار, بڑے بہادر تھے یہ. کہا باپ رے باپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کو عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں اس فتنے کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کہا کون سا فتنہ؟ کہنے لگے پورے مکے کے اندر اس نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے, گھر گھر میں لڑائی, باپ بہنوں بیٹوں میں لڑائی, بھائی بھائی میں جنگ کروایا ہوا ہے. کہتا ہے کہ جی ایک اللہ کو مانو. اور یہ سمجھ گئے وہ کہ یہ طوفان تو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, اللہ اکبر, کہیں ایسا نہ ہوگی. صحابی تھے, دل جو ہے گھبرا اٹھا کہ میرے نبی تک یہ کیسے پہنچے. انہوں نے سوچا اس طوفان کو کسی چھوٹے جوہڑ کی طرف پھیر دو, کسی چھوٹے بڑے نالے سے ملنے کے بجائے کہ پیڑ پودوں میں کہیں لگا دو. کہا عمر اس نبی کو قتل تم کرنے تو جا رہے ہو لیکن تم نے اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ارے نبی تو نبی دیا تو بہن بہنوئی کٹ جائیں گے, اب تو بہن بہنوئی کو مارنا کتنا مشکل ہے. کہا بہن بہنوئی تو علیکم السلام بہن بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں. کہا ایسا؟ کہا ہاں. کامیاب ہو گئے, پلاننگ ان کی کامیاب ہو گئی. ذہن میں فوری طور پر جو طوفان کو رخ موڑنے کا جو ان کے دماغ میں پلان آیا تھا وہ فوری طور پر مڑا اور کہا اچھا تو پھر سب سے پہلے میں انہیں جا کے نپٹتا ہوں, پھر میں اس تک پہنچوں گا. پلٹے گئے, کان لگا کے دروازے پہ سنی, کچھ پڑھ رہے تھے وہ لوگ. دروازے پہ دستک دی. بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر ہے, دروازہ کھولو. سمجھ گئے آج تو کچھ نہ کچھ ہونے والا. فوراً وہ جو صحابی بیچارے پڑھا رہے تھے مصعب بن عمیر تھے, کون تھے وہ, چارپائی کے نیچے گھس گئے اور قرآن وغیرہ لے کر کے اندر گھس گئے. انہوں نے چھپا دیا. دروازے پہ بہن ہوتی ہے. جس باپ کا خون بھائی کی رگ میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون بہن کی رگ میں بھی دوڑتا ہے. اس لیے بہن کو بھائی سے کوئی خوف نہیں ہوتا. بہنوئی ڈر جاتا ہے لیکن بہن نہیں ڈرتی. بہن نے دروازہ کھولا. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ کہا کچھ بھی پڑھ رہے تھے. کہا نہیں, جو ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ دونوں مسلمان ہو چکے ہو. اب بات جب کھل گئی تو بہن نے کہا ہاں بے شک ہم مسلمان ہو چکے ہیں. کھینچ کے تھپڑ جو ہے بہنوئی کو دیا. اب بہنوئی کے خون جب دیکھا تو بیوی تڑپ گئی کہ میرے شوہر کو استعمال چھڑانے کے لیے آئی, تو بہن کو بھی ایک تھپڑ کھینچ کے دیا اور بہن کے بھی جسم سے چہرے سے خون پڑا. تب بہن بلبلا اٹھی. کہا عمر تم ایک قطرے یا چند قطرے خون گرانے کی بات کر رہے ہو, ارے میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو, پھر بھی میں اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. میں نے جو کلمہ پڑھا ہے میں اس کلمے کے اوپر ثابت قدم رہوں گی. میرے جسم کے ٹکڑے کر دو, ہم کبھی اس دین سے پھر نہیں سکتے. جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. جب عمر نے یہ جرأت دیکھی, اور بھی بہن بھی کمزور ہوتی ہے بھائی کے سامنے, لیکن اگر کھڑی ہو جائے تو بھائی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. جب دیکھا کہ بہن اس طرح سے ڈٹ گئی تو اس نے کہا اچھا مجھے وہ کلام سناؤ جو کلام تم پڑھ رہی تھی. کیا ہے وہ کلام جس کو پڑھ کر کے تم مسلمان ہو گئے ہو؟ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ بہن نے وہ کلام پڑھنا شروع کیا, قرآن. جب وہ قرآن پڑھنا شروع کیا, اللہ 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 اللہ, ایک ایک لفظ عمر کے سینے میں اترتا جا رہا تھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا بند کرو. قرآن بند کیا اور وہاں سے اٹھے اور فوراً زید بن ارقم, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی. خوفزدہ تھے مسلمان, چند لوگ تھے, زیادہ نہیں تھے, اقلیت میں تھے. مکے کی سرزمین تھوڑے لوگ تھے. چھریوں سے دیکھا, چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے. کون؟ کہا عمر.
ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو خبر دی گئی, اللہ کے نبی عمر آیا ہے اور آج کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہٹو, مجھے آگے جانے دو. ہنستے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سامنے آ گیا, نہ آج جو کچھ بھی ہونا ہے فیصلہ ہو جائے گا, یا تو عمر کی تلوار ہوگی, عمر کی تلوار ہوگی, اس کی گردن ہوگی, آج جو کچھ بھی ہونا ہے میں جاؤں گا. اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا پیچھے ہٹو, مجھے جانے دو. اللہ کے نبی بڑے بہادر تھے, بڑے شجاع تھے. ننگی تلوار دیکھ کر کے بھی آپ کے چہروں پر سلوٹیں نہیں آئیں. آپ نے دروازہ کھولا, دیکھا عمر آمنے سامنے, نگاہیں ملی, اللہ اللہ, نگاہیں ملی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کے جھٹکا, عمر کیوں آئے ہو, کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور کہا ارادہ تو یہ ہے کہ اب آپ کی غلامی میں اپنے سروں کو دے دوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ قرآن کی تاثیر ہے. یہ کیا ہے بولو؟ قرآن کی تاثیر ہے. یہ قرآن دلوں میں یوں گھر کرتا ہے. ہستے طفیل دوسی آئے, قبیلے کے بڑے سردار, بہت بڑے مالدار, بہت بڑے شاعر, بہت بڑے ادیب اپنے دور کے, جن کو بہت بڑا لقب ملا ہوا تھا. جب مکے کے اندر پہنچے عمرہ طواف کے لیے خانہ کعبہ کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, تو کفار مکہ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی. سردار تھے قبیلے کے, عزت کی, اور لے گئے, کھلایا پلایا اور کہا دیکھو ایک بہت بری خبر ہم تمہیں سنانے والے. آئے تو ہو طواف کرنے کے لیے, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہاں ایک پاگل پیدا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, باپ داداؤں کے دین سے ہٹاتا ہے, وہ لوگوں کو صابی بناتا ہے. لوگوں کو کیا بناتا ہے بولو؟ صابی. صابی, صاد الف زبر صا, با یہ زر بی, صابی کہتے تھے اس زمانے میں جو باپ لوگ داداؤں کے دین سے پھر جائے, اس کو کیا کہتے تھے؟ صحابی. جیسے آج کل کہتے ہیں وہابی. وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, پہلے کے لوگ اس کو صحابی کہتے تھے. یہ تاریخ میں, حدیث میں موجود ہے, قرآن میں بھی موجود ہے. اب نیاز فاتحہ اگر آپ کرتے تھے